السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24 آیات مقدسہ نمبر 32 اور 33 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے وقال رجل مؤمن سے ایک مومن آدمی، اور مومن بھی ایسا جو آل فرعون میں سے ہے، اس مومن شخص کا خطاب، اس کا لیکچر، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ اس کا مکالمہ جو فرعون کے ساتھ ہوا اور جو حکمران اتحاد مخالفین گروپ ہے ان کے ساتھ ہوا، اللہ نے 2 رکوعات میں، یہ رکوع اور اگلے رکوع میں بھی اس کی تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ سب کچھ ہمارے سمجھنے کے لیے کہ جب بھی کسی دور میں فرعون آیا اور فرعون جیسی سوچ کی اشرافیہ ظالم اور حکمران اتحادی ٹولہ قائم ہوا، تو وہاں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جیسے کریم اللہ عظیم المرتبت اللہ کے جو رسول ہیں ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو مقابلہ ہے، فکری اعتبار سے اور سسٹم کے اعتبار سے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو ہم سمجھیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد بھی سمجھ آ جائے گی۔ سورۃ المزمل آیت مقدسہ نمبر 15 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاہداً علیکم، جو تم پر اللہ کی رہنمائی بتلانے والے ہیں، کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، الی فرعون رسولا، فرعون کی طرف رسول، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آگے پھر اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور میں تشریف لاتے ہیں جب فرعون کا جو ظلم ہے وہ اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ ابھی اس درس میں آپ نے یہ سنا، جو پچھلا درس ہوا، کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو بھی بچہ بنی اسرائیل کا پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ میرے عزیزو، یہ تاریخ وہ ہے
جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے آمنا سامنا ہوتا ہے، فرعون، حامان اور قارون سے، تو فرعون نے بھی کہا کہ اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ فرعون کا ظلم کی انتہا ہے کہ وہ بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر آپ کی اس دعوت سے متاثر ہو کر ایک رجل مومن جو مسلمان ہوتا ہے وہ آل فرعون میں سے ہے، وہ بھی جب یہ انتہا دیکھتا ہے کہ اب موسیٰ کو یہ قتل کرنا چاہتے ہیں تو میدان عمل میں آ جاتا ہے۔ جماعت سازی کے دور میں ہمیشہ خاموش رہنا ہے، دعوت دینی ہے، اپنے نظریے پر جماعت تیار کرنی ہے، لیکن مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ مقابلے کی جو طاقت ہے وہ تو ظالم ہے، وہ مختلف طریقوں سے پریشان کریں گے، اغوا کر لیں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے، حتیٰ کہ وہ قتل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وقت آ جائے تو پھر بولنا پڑتا ہے۔ اب وقت آ گیا تو اس رجل مومن کی جو گفتگو ہے وہ ہم سن رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں فرعون آگے سے کیا جوابات دیتا ہے وہ بھی ہم سن رہے ہیں۔ آج کی آیات میں اسی گفتگو کا تسلسل ہے۔ آیت مقدسہ نمبر 32 میں وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، یوم التناد، اس دن سے جس دن پکارا جائے گا۔ وہ دن کون سا ہے میرے عزیزو؟ یاد رکھو، یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا کا وہ دن جس دن پکار ہوئی اور ان ظالموں کو شکست ہوئی، وہ بحر قلزم ہے۔ اس کی تفصیلات مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں، لیکن یہ جو رجل مومن ہے یہ تو اس دن سے ڈرا رہا ہے جس دن ان کو اللہ رب العزت دریا میں غرق کریں گے، یعنی عذاب دیں گے، تو آنے والے اس عذاب سے آگاہ کر رہا ہے۔ اور یہی آگاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دعوت کا جو اسلوب رکھا ہے اس کے دو دائرے ہیں۔ جو رہنمائی ہے، سچی رہنمائی، یاد رکھیے اس کے دو دائرے ہیں۔ ایک دائرہ وہ فکری اور عملی ہے جس سے انسانیت نے ترقی کرنی ہے، اس کو ہم اس انداز میں سمجھتے ہیں، اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول بشیر ہیں، یعنی خوشخبری دینے والے ہیں کہ ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور ایک وہ دائرہ ہے اگر یہ نہیں سمجھتے تو پھر وہ نذیر ہے، وہ الارم کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں کہ اگر آج اللہ کی سچی رہنمائی پہ عمل نہ کیا تو آنے والے کل میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور اگر دنیا میں یہ لوگ بچ جائیں گے تو انی اخاف علیکم یوم التناد، پھر وہ آخرت کے دن میں ہوگا جب اللہ رب العزت جزا و سزا کے عمل سے گزاریں گے۔ لیکن فرعون تو پریکٹیکلی دنیا میں تباہ ہوا ہے، اور اسی طرح فرعونی نظام تباہ ہو گیا، اور اس کی تفصیلات دوسری جگہوں پر موجود ہیں۔ یوم تولون مدبرین، جب اللہ کا عذاب آیا بحر قلزم میں بھی تو اس دن یہ بھاگ گئے پیٹھ پھیر کے، یعنی یہ اپنی شکست کو تسلیم کر لیا۔ اللہ رب العزت نے دریا میں جب یہ فرعون اس کا سارا اتحادی بلاک اشرافیہ پہنچتے ہیں
اور پانی چلتا ہے اور فرعون کی ڈبکیاں لگتی ہیں، تو فرعون کیا کہتا ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 90، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے لگا تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں تو بنی اسرائیل کے جو رب ہے اس پر ایمان لاتا ہوں، من المسلمین، میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فوراً ارشاد فرما دیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تم تو زمین میں فساد کر رہے تھے اور کہتے موسیٰ علیہ السلام کو تھے کہ وہ فساد کرتا ہے، ان یظہر فی الارض الفساد۔ میرے عزیزو، یہ سمجھیے اللہ رب العزت کا جب عذاب آئے گا، یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا، اللہ سے کوئی نہیں بچانے والا ہوگا۔ چنانچہ فرعون کا جسم فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ رب العزت نے اس کے جسم کو باہر پھینک دیا اور ارشاد فرما دیا کہ قیامت تک یہ عبرت کا نشان بن جائے گا۔ اس لیے فرعونی سیاست، فرعونی فکر، فرعونی نظریے، فرعونی فلسفی اور فرعونی سسٹم سے ہم نے دور رہنا ہے، لیکن دور تو تبھی رہیں گے جب اس کا مطالعہ ہوگا، اس پر غور و فکر ہوگا۔ آج جو شیطانی نظام غالب ہے، سامراجی سرمایہ پرستانہ، یہ فرعونی سسٹم ہی ہے۔ اس لیے اس فرعونی نظام جو ظلم کا نظام ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جب ہمارے عمل و کردار غلط فکر اور فلسفے کی وجہ سے ہم ضدی ہو جاتے ہیں، متکبر، کل متکبر بیوم اللہ حساب۔ پیچھے ہم نے یہ پڑھا وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، آیت مقدسہ نمبر 27 ہے۔ یہ متکبرین ہیں، ان متکبرین سے بچنا، ان سے احتیاط کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ اس تکبر کی وجہ سے جب یہ گمراہ ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت پھر جب ان کو گمراہ کرتا ہے فما لہ من ہاد، پس ان کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا، صراط مستقیم نہیں ملے گا۔ ان کے قلوب پر مہریں لگ گئی ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فکر اور فلسفہ سے نوازیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔